آنے کی فوج کی رکاوٹ کی گارنٹی نہیں ہے. ایک کام اگر آپ عدلیہ کے تھرو نہیں ہونے دیں گے صفائی تو کل فوج آ کے کر دے گی آپ کی صفائی. فوج آ جائے گی. دیکھیں جی، جب آپ رول آف لا کو مینٹین نہیں کریں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ کیا گند مچا ہوا ہے تو پھر وہ آ جائیں گے. اور اس ملک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عوام پھر ناراض نہیں ہوتی ہے، عوام پھر مٹھائیاں بانٹتی ہے. گو کہ میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک کہ بھائی میں کسی اس قسم کے ہاسٹائل ٹیک اوور کے حق میں ہوں، بٹ جو حقیقت ہے، حقائق سے منہ چھپانے سے یا بھاگنے سے چوئی صاحب حقائق تبدیل نہیں ہوتے. ہر چیز جو کرنی ہے، لیٹر آپ نے لکھنا جو ہے آپ لکھ ماریں، لکھیں جان دیکھیں اس میں بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اتنا پرابلم ہے چوئی صاحب بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. مثلا سوئٹزرلینڈ میں قانون ہے کہ 10 سال اگر فیصلہ نہ ہو تو کیس کو ویسے ڈمپ کر دیتے ہیں. پھر سوئٹزرلینڈ کی اپنی گورنمنٹ کے بہت سارے پیسے لگے ہیں، آپ نے اپنے وکیلوں کو دیے ہیں، انہیں ان کے ججوں نے بھی تو آپ کو ٹائم دیا ہے. تیسرا، بند ہوا کیس کھلتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ خط لکھیں تو وہ آپ کو انٹرٹین نہ کریں، تو آپ کو کیا ہے، یقین نہیں ہے نا، یقین نہیں. عابد شیر علی صاحب کی طرف. عابد شیر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی وقاص صاحب نے بھی کہا اور مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا ایشو ہے جنہوں نے صدر صاحب کو مس گائیڈ کیا ہے یا حکومت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عدلیہ اور دو حکومت اور پارلیمنٹ جو آمنے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ جو چند لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں لوگ ان کو بتاتے کہ بھائی یہ لوگ پورے سسٹم کو لے کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں چوہدری صاحب، پہلے تو میں سردار صاحب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عدالتیں آئین کی تابع ہوتی ہیں، حکومتوں کی تابع نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ہوتی ہیں. نہیں، میں نے بھی یہ آپ ریپیٹ کروا کے دیکھ لیں. میں نے وہ حکومت دیکھیں، یہ آپ بھی آئین کے تابع ہیں، میں بھی آئین کے تابع ہوں. ہمیں تمام لوگوں کو عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن جو یہ جیسے آپ کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے عدلیہ، ہمیں شروع سے سمجھ آئی ہے، ساری دنیا کو پتا کہ آپ کو کتنی سمجھ ہے اور کیسے آپ کو سمجھ آئے گی. اقتدار میں نہیں یہ اب آپ کو آئین بتائے گا کہ سمجھ کیسے آتی ہے، آزاد عدلیہ بتائے گی. دیکھیں یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ نے کرپشن نہیں کی، اگر آپ کے سوئس میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں جی خط لکھیں. آپ سے اگر آپ دیکھیں آپ سے نہیں ثابت، آپ لائیں نا، ثابت تو ہوئے. یہ پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں؟ کوئی میرے تو پیسے نہیں ہیں 62 ملین ڈالر، میرے تو نہیں ہے وہاں پہ. یہ آپ کے پیسے ہیں، قوم کے پیسے ہیں، قوم کی امانت ہے، تو قوم کے پیسے اور امانت تو خزانے سے نکالے تھے پیسے، وہ تو غائب ہو گئے نا جی. وہ 62 ملین ڈالر تو اب پتہ ہی نہیں کہ کدھر چلے گئے. اور اس کا بھی حساب دینا ہوگا قوم کو. کس نے حساب دینا پڑے گا. یہ مانگے گا کون ہے؟ یہ عدالتوں کے تھرو. اب آئین آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے. اب وہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ، عدالت ریکوری بھی کر کے لائے. نمبر 2 میں ایک اور عابد کے بعد مجھے موقع دیجیے گا تو میں ایڈ کروں گا. میں ایک اپنے بھائی کو، دیکھیں فوج کو، اب آپ کہیں جی کہ فوج ادھر لگی ہوئی ہے تو فارغ ہو کے سوچے گی. دیکھیں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سوچیں گے نا، فوج نہیں سوچے گی. جب آپ لوگ نہیں سوچیں گے، صاحب اللہ کے فضل سے فوج سوچے نہ سوچے، ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے. اگر کوئی آئین سے تجاوز کرے تو اس پر جو آئین کی جو شکیں ہیں اس کا ہمیں اطلاق ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ نے تمام لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. نمبر 2 جو یہ سازشی عناصر ہیں یہ تو حکومتوں کا حصہ ہیں اور ان کو بھی صاف نظر آتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو ان کو پتا ہے جی. ان کے 3-4 منسٹر ہیں جنہوں نے پوری پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور جو دیکھیں اعتزاز احسن جیسے ایکسپرٹ جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، سر پھڑوائے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ان کو خط لکھ دینا چاہیے. تو پھر کون سے ایسے ان کے جینیس ہیں جو آسمانی مخلوق ہیں جو زرداری صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ جی اگر آپ نے خط لکھے تو خدا نہ خواستہ جب آپ حکومت سے اتریں گے تو آپ کو وہاں پر پیش ہونا پڑے گا. تو یہ خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ چور نہیں ہیں، اگر آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی تو آپ خط لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. قوم کو ایک پتہ تو ہو کہ آپ عدلیہ کا کوئی یہ بتائیے گا سلام سردار صاحب کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ چور ہیں اس لیے آپ خط نہیں لکھ رہے، آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ ہماری جو چوری ہے یا ہماری جو کرپشن ہے وہ 97 میں شروع کی میاں نواز شریف صاحب نے، 2 سال وہ بھی کرتے رہے. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے 9 سال اس کا ٹرائل کیا اور کوئی چیز آج تک 11 سال میں وہ ثابت نہیں کر سکتے. نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں کیا ڈر ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو پیش ہونے سے ڈر ہے. پریزیڈنٹ کو پیش ہونے سے کیا ڈر ہوگا؟ ان عدالتوں میں تھوڑی دفعہ وہ پیش ہوئے ہیں. اور کتنا ٹائم انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ گزارا ہے.
اور 2 سال جو ان کی حکومت تھی اس میں کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا، تو کچھ ثابت کر سکے، اور انہیں پیش کر رہے ہونے سے کیا ڈر ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہے. وہ پہلے بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، انہوں نے جیل کاٹی ہے، فیس کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے. کریں گے پکی بات، پکی، دیکھ لیجئے گا. پکے وٹے بالکل. آپ دیکھیں، آپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو آپ کو کل کو بھاگنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب عدالتوں کو فیس کریں. جب کرنا پڑے گا تو ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے نہیں کیا، کوئی نیا کام ہوگا. اچھا جب کرنا چاہیے تو اس وقت تو انہوں نے کیا نہیں صاحب، وہ کیا کریں گے؟ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد میں ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں گا جی، بریک لے لوں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.